آج کل عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحمداللہ تعالی پیران و زام سے لوگ مرید ہوتے ہیں، لیکن بیعت کرنے والا کس طرح کا ہو اور جس سے بیعت کی جا رہی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر وہ تصوف اور طریقت جس کی وجہ سے ہم بیعت کا سلسلہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس پر بڑی بڑی تصنیفات اور کتب موجود ہیں۔ تصوف اور طریقت کسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کا بن جانے کے بجائے اس نفس کو اللہ کا کر دے، یا بندہ اپنے نفس کی ماننے کے بجائے اپنے دل اور چاہت اور اپنی خواہشات کو ماننے کے بجائے خواہشات الہی، رضائے الہی میں اپنی زندگی بسر کرے، بس اتنی ساری بات کا نام تصوف ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس کرتا رہے، اپنے نفس کو اتنا پاک اور طاہر کرے کہ سوائے اس کی رضا کے کوئی کام نہ کرے، اسے کہتے ہیں تصوف۔ یعنی ہر کام اگر بندہ شریعت کے خلاف کرتا رہے، اپنی من چاہی کرتا رہے اور من پسند چیزیں کھاتا رہے، اپناتا رہے، اور ایسے ہی افعال کرتا رہے، اور پھر کہے میں کسی کا مرید ہوں، اور پھر کہے جی فلاں میرا پیر صاحب بھی ہے، تو وہ کیسا پیر ہے کہ جو تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ ایسا نہ کرو، اور تم کیسے مرید ہو کہ اگر پیر ٹھیک ہے تو تم مانتے نہیں ہو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے والی ہے، صوفیہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، تصوف والے یہ ولی جو ہوتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں مقام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مقام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رسولوں اور نبیوں کے بعد ہے تو وہ ولیوں کا ہے، اولیاء کا ہے، صوفیوں تصوف کے ماننے والوں کا ہے، اور تصوف کے بادشاہوں کا ہے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سادہ لفظوں میں جس کو آپ سمجھ جائیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، ٹھیک ہے، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا ہے۔ تو ان صوفیاء کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے۔ تصوف کا جو انکار ہے، داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ تصوف کا انکار کرتا ہے وہ تصوف کا نہیں، وہ شریعت اسلامی کا انکار کرتا ہے، وہ اخلاق مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے، حضور کے اخلاق حمیدہ کا انکار کرتا ہے۔ اور امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں نے آپ کو سنائی کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام صوفیہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ان کی برتری حاصل ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے تصوف کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تصوف ہے کیا، اور وہ تصوف پر چلنے والے صوفیاء کون ہوتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس یہ پہلا مقصد ہوتا ہے کسی بھی بندے کے مرید بننے کا، یا کسی بھی بندے کو مرید بنانے کا شیخ کے لیے سب سے پہلا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، شیخ ایسے ہوتا ہے جیسے بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں نا کسی کے، تو پھر وہ باپ کہلاتا ہے، تو مرید کے لیے شیخ پیر یہ باپ کہلاتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے کہ اس سے یہ فیض لیتا ہے، کیا علوم اور احوال کا فیض لیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ طریقت کے جو یہ بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں پھر آگے خلافتیں ملتی رہتی ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خلافت مشائخ۔ یاد رکھیں یہ علوم و احوال جو پیر اپنے بندے کو، اپنے مرید کو دیتا ہے، وہ مرید اس امانت کو آگے تقسیم کرتا ہے، اس فیض کو آگے بانٹتا ہے۔ جو تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس کو پاک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، دیکھو آپ کپڑے بھی تو پاک کرتے ہی رہتے ہیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ زمین جو ہے وہ اگر گندی ہو تو اسے بھی پاک صاف کرتے ہیں، آپ ہر روز صفائی کا اہتمام کسی نہ کسی تائیں تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کا نفس ہے جسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، یہی نفس ہے جو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کے بارے میں کہتا ہے
انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے ہو. تو یہ کیا کرتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، نفسانی خواہشات پیدا کرتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ شیطان. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کے کہ بھئی کس طرح نفس کو رحمانی بنانا ہے. شیطان کوشش اور کاوش کر کے اس کو شیطانی بنانے کی کوشش کرے گا. تم نے کیسے اللہ کا اس کو مطیع بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے. اللہ نے بھی اس کا طریقہ کار بتا دیا. فرمایا اگر شیطان 24 گھنٹے تمہارے نفس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو تم بھی کوشش کرو نا تاکہ یہ رحمان کے کنٹرول میں چلا جائے. جی کیا کوشش کرے؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اگر یہ شیطان تمہاری رگ و پے میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اتنا تمہارے نزدیک رہتا ہے، اسی لیے تو وسوسے کرتا ہے، حملے کرتا ہے تمہارے دل پر، تمہارے نفس پر، تمہاری خواہشات پر، تمہاری آرزوؤں پر. آرزو تمہاری نہیں ہوتی، وہ شیطان کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو غلیظ اور خبیث قسم کی خواہشیں لے کر بندہ بیٹھتا ہے اور پھر گندے افعال اور کام کراتا ہے، دراصل یہ وہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو اس کے نفس پر ہو جاتے ہیں. پھر بندہ ہر قسم کی برائی کرتا رہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے دیکھو اس کو میں نے تمہارے جسم کے ساتھ لگا دیا. اور حضور نے فرمایا اس طرح یہ ساتھ ہے جیسے رگ و پے میں خون گردش کرتا ہے نا ہمارے جسم میں، یہ اس طرح گردش کرتا ہے، اتنا یہ ہمارے نزدیک رہتا ہے، اندر رہتا ہے، تو یہ حملے کرتا رہتا ہے. فرمایا اگر یہ اتنا نزدیک رہتا ہے تو مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں؟ حضور کہاں؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است. یہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نفس کہاں، مصطفیٰ کہاں؟ یہ نفسوں اور جانوں سے بھی قریب رہتے ہیں. اگر وہ نفس تک جاتا ہے تو یہ نفس سے بھی قریب ہے، یہ جان سے بھی قریب ہے. اور اگر تم نے رحمانی دل بنانا ہے، خواہشات کو رضائے الہی پر چلانا ہے، تو آؤ اسے کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. حضور علیہ السلام کو یہاں بٹھا لو، اور جب تمہارے دل میں حضور آئیں گے تو شیطان کی مجال ہے وہ آ سکے. اور جہاں حضور کا غلام عمر آ جائے وہاں شیطان نہیں آتا، تو جہاں خود حضور آ جائے وہاں شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے دل میں حضور کو لے آئیے. حضور علیہ السلام آ جائیں گے، پھر یقیناً جب حضور آ گئے تو پھر ابو بکر بھی آ جائیں گے، پھر عمر بھی آ جائیں گے، پھر عثمان بھی آ جائیں گے، پھر مولا علی بھی آ جائیں گے، پھر حسنین کریمین بھی آ جائیں گے، پھر فاطمہ الزہرا بھی آ جائیں گی، پھر جناب سیدہ زینب بھی آ جائیں گی، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آ جائیں گی، پھر حضرت امیر معاویہ بھی آ جائیں گے، پھر صحابہ بھی آ جائیں گے، پھر اہل بیت بھی آ جائیں گے، پھر سارے کے سارے اولیاء بھی اسی دل میں آئیں گے. اور جب یہ پاک باز ہستیاں رب کی محبت لے کر ہمارے دل میں آئیں گی تو رب کعبہ کی قسم شیطان تو نزدیک آ ہی نہیں سکے گا. پھر جب شیطان نہیں آئے گا، یہ ہے تصوف، یہ ہے تصوف. دل کو ایسے پاک کیجیے، یعنی شیطان ہٹا دیجئے، رحمان کی محبت لے آئیے، حضور کو دل میں بٹھا لیجئے، حضور کی محبت اور حضور والوں کو، اللہ والوں کو لے آئیے. بس اتنی ساری بات ہے، یہ ہے تصوف. اور یہ وجہ ہے کہ آج جس جامع شرائط کی بنیاد پر جس پیر کو ہم پیر بناتے ہیں نا، جامع شرائط کیا ہے؟ پیر کون ہونا چاہیے؟ جائیے پوچھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے. فتاوی رضویہ شریف میں آج کے دور کا سب سے بڑا عالم، مجدد اعظم، مجدد دین و ملت، وہ ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن. آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس بندے کو آپ پیر بناتے ہیں نا، شیخ بناتے ہیں، اپنا بڑا اور پیشوا بناتے ہیں،